سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بحث کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی۔ امت جب چند ایک چیزیں طے کر چکی ہے، بڑے بڑے لوگ طے کر چکے ہیں، تو اب اس کو بار بار چھیڑنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ طے ہو گیا کہ اہل السنہ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو حیثیتیں ہیں۔ اہل السنہ میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کر کے، بغاوت کر کے کہیں کافر ہو گئے۔ والعیاذ باللہ، امت میں کوئی اس کو نہیں مانتا، اہل السنہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں، ایک آدمی قائل نہیں۔ جب پوری امت 1300-1400 سال سے ایک عقیدے پہ جم گئی ہے، تو اب اس کو پھر کہنا کہ وہ کافر تھے، ظالم تھے، یہ تھا وہ تھا، پھر ان کی حیثیت دوسری آ جاتی ہے کہ جب سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نہیں رہے تو مولا رضی اللہ عنہ کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کیا ہو گئی تھی؟ ان سے پہلے تو چلیے وہ بغاوت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کے بعد ان کی حیثیت اس باغی کی نہیں رہی تھی جس پہ اب لوگ پھر زور دینے لگے۔ وہ متفقہ خلیفہ قرار پائے۔ خلیفہ راشد ہم انہیں نہیں کہتے اہل سنہ، امیر کہتے ہیں، اور اس کی پوری سیاسی بحث ہے کہ خلیفہ راشد کا ان پر کیوں اطلاق نہیں کیا جاتا۔ ایک ایکسٹریمسٹ گروہ ایسا ہے جو انہیں کہتا ہے وہ خلیفہ راشد تھے، ہم لوگوں نے اہل سنہ نے انہیں خلیفہ راشد نہیں مانا، خلافت راشدہ کو کہتے ہیں، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی۔ بس یہ سیدھا سادہ نکھرا ہوا عقیدہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے پیچھے تک سب یہی لکھتے ہیں۔ یہ عقائد کے جو اختلاف کی بحث ہے، ہم ایک اصولی بات عرض کریں کہ یہ اختلافات جو لوگ بیان کرتے ہیں، یہ عقیدے اب طے کرنے ہیں یا امت پیچھے طے کر آئی تھی؟ دیوبند، بریلی، ندوہ، یہ جتنے دین کے مراکز تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے حضرت، آپ تو سارے کے سارے 1800 کے بعد کے ہیں نا، 1850 کے بعد کبھی کہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ ان سے پہلے بھی مسلمان بر صغیر میں تھے یا نہیں تھے؟ کوئی عقیدہ ان کا تھا یا نہیں تھا؟ وہ عقائد جن پہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک لوگ عمل کرتے رہے ہیں، سیدھی سادی بات ہے کہ ان عقائد کو اپنا لیا جائے۔ اور ان کے زمانے میں جو کچھ تھا، اگر بعد کے لوگوں نے اصرار کر کے اس چیز کو جو پہلے مستحب کے درجے میں گویا تھی اب فرض واجب قرار دے دیا ہے، تو دوسرے ایک فریق ایسا ہے جو کہتا ہے یار اسے فرض واجب نہ کہو، یہ مستحب کے درجے میں ہی رہنے دو، نہ گمراہی کو پھیلاؤ۔ ایک مستحب کو فرض کے درجے میں لے جانا، یہ دین میں تبدیلی کرنا ہے۔ تو ان کا عقیدہ کوئی ہوگا نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بس چپ کر کے اس عقیدے پہ قائم رہیے اور سارے مسائل نپٹا لیے ہیں کہ ان مسائل کو چھیڑیں جن پہ امت نے 1200-1300 سال گزار دیے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے خدا کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف ہو، عقیدے میں گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے گمراہی کے فتوے سے ڈر لگتا ہو۔ کوئی لوگ رہے یا نہیں رہے؟ ایک ہمارے محترم ایک دوست تشریف لائے، انہوں نے بڑے زور و شور سے اس بات کو کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ نور تھے، بشر نہیں تھے۔ ہم نے کہا اچھا صاحب آگے تو جھگڑنے؟ انہوں نے کہا نہیں اس عقیدے کو تم کہو۔ میں نے کہا حضرت والا، عقیدے کو ہم نہیں طے کرنا ہے، پچھلے نہیں طے کر کے گئے، کچھ بھی تو کرتی، جھک مارتی رہی امت۔ فتاوی علمگیری عقیدے کا باب اور 2-4 کتابیں ایسی۔ میں نے کہا یہ دیکھیے، انہوں نے لکھا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا جن تھے یا فرشتہ تھے،
تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے۔ یہ عبارت اب بھی عالمگیری میں لکھی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت انہوں نے کئی نور بشر کا ذکر چھیڑا ہے، انہوں نے سیدھی سادی عقیدے کی بات لکھی ہے کہ بشر تھے، اور ہمیں چاہیے ان کی محبت میں فرض بنتا ہے کہ سید البشر تھے، سید الکونین تھے، عرب و عجم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پہ اللہ نے سب کو جھکا دیا کہ یہ دین ہے جو یہ لے کے آئے ہیں، صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ یہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ اب جو ایک دوسرے کا سر پھٹبل کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مارنا ہے کہ نہیں نور تھے بشر تھے، کس چکر میں پڑ گئے؟ اب چپ ہو گئے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عبارت دکھائی کہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے۔ ان لوگوں کو عقیدے کی ہم سے زیادہ فکر تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک چیز تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں کیا تھے۔ یقیناً ہمارا قطعی اور پکا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے لوگ اٹھے ہیں، سیدنا طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اجتہادی طور پہ خطا ہو گئی، اور ان سب کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ خلافت راشدہ تو نہ سی، لیکن امارت تو آئی۔ اہل سنہ نے یہ طے کر گئے ہیں سارے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بیعت کر لی تھی تو بس پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ 20 سال وہ رہے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت اٹھنا کوئی چیز یہ سوچی تھی؟ کوئی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی تو صحابی رضی اللہ عنہ جن کے پاس وہ حدیث تھی اٹھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ شدید تنقید کی اور کہا میں تمہارے شہر میں نہیں رہتا، اور چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تھوڑا ہی تھا۔ پھر تیسری حیثیت ان کی آ جاتی ہے، ایک جب وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، ایک وہ ان کے بعد کی حیثیت، تیسری چیز جو ان کی پوزیشن تھی جنگوں میں، ان میں کیا ان کی اجتہادی خطا تھی؟ ان کی صحابیت کے شرف کے پیش نظر ایک، اور دوسرے لوگوں کی زبانیں نہ کھل جائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آج کہہ رہے ہیں، آگے اٹھیں گے تو پھر طلحہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کہیں گے، پھر زبیر رضی اللہ عنہ کو، پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو، پھر ادھر مغیرہ بن شعبہ کو، عمر بن العاص وغیرہ وغیرہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید شروع کر دیں گے۔ انہوں نے ان کی خطا کو اجتہادی خطا کہا، لکھا کتابوں میں ابھی تک محفوظ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض بڑے بڑے اکابر احناف نے یہ لکھا ہے کہ یہ غلطی ان کی غلطی تھی اور کوئی اجتہاد کی خطا نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں تم مجتہد مانتے ہو، ہم نہیں مانتے کہ مجتہد تھے، یہ انہوں نے غلطی کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھ کے۔ اب انہیں کون اہل سنہ سے نکالے؟ پھر ہم بتائیں کس کس نے یہ موقف اختیار کیا اور لکھا ہے۔ بخاری کے شارح ہیں، ہدایہ کے شارح ہیں، اور اس شخص پہ اللہ نے علوم کے سمندر بہا دیے اس شخص کے لیے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مجتہد ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اور کیا کسی اجتہاد کی تم بات کرتے ہو؟ اب یہ بخاری کی شرح پڑھی ہو تو پھر پتہ چلے نا۔ اور پھر انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ مجتہد تھے، اور بہت سے لوگ اس کے قائل تھے، بہت سے لوگ۔ تو یہ سب چیزیں جو امت طے کر گئی ہے اب نہ چھڑی جائے۔
بس وہ طے کر گئے، لکھ گئے، وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، ہم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم والے تھے، کیا کیا عرض کریں۔ 25 کے قریب ایک مرتبہ صاحبزادے اور علماء اور یہ اور وہ سارے تشریف لائے کہ تمہارا موقف سنا ہے اور تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تو تمہارا جھکاؤ، تم شیعہ ہو گئے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی ایک نام لو یار جس پہ ہم متفق ہو جائیں۔ وہ اللہ کی شان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا نام انہوں نے لیا، ان کے شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کس سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جو ہمارے بانی تھے نا سپاہ کے، وہ بہت تعریف کرتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شاہ صاحب نے جو لکھا ہے اس پہ ٹھیک پابندی؟ ان کا ہاں ہاں۔ ہم نے تحفہ اثنا عشریہ منگوائی اور سامنے رکھ دی، ہم نے کہا یہ دیکھیں حضرت کی ہے، اسے پڑھو، مر کے اللہ کو جان دینی ہے۔ ان 25 کے قریب ان میں سے فارسی عبارت کوئی نہیں پڑھ سکا، عربی اچھی جانتے تھے بعض، لیکن فارسی نہیں پڑھ سکے۔ کیوں؟ اس سے کہ فارسی پڑھی نہیں۔ تو علمی قابلیت کا تو یہ حال ہے۔ اور چلیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلی، ہم نے پھر عبارتیں دکھائی، ہم نے کہا یہ دیکھو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کیا لکھا ہے، یہ دیکھو حضرت نے کیا لکھا ہے، یہ دیکھو۔ بالکل چپ کر کے ایک ایک کر کے کھسک گئے، سب اٹھ کے چلے گئے۔ تو جو چیزیں امت طے کر چکی ہے آپ نہ چھیڑیں اس سے، نہ آئیں اس میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق طے شدہ بات ہو گئی کہ انہوں نے اجتہاد کیا، ان کا اجتہاد ثواب پر مبنی نہیں تھا۔ بس اس سلسلے میں بالکل کھرا عقیدہ، بالکل صاف ستھرا عقیدہ۔ ہم نے جن بزرگوں کی زیارت کیا ان میں قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ کے چکوال والے، انہوں نے بالکل جو عبارت عقیدے میں لکھی، صاف صاف اہل السنہ کی عبارت لکھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اساتذہ بڑے صاف تھے۔ مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اس کے بالکل دوسری طرف ناسبیت آ جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے متعلق نازیبا کلمات کہنا، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قیادت کو کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس واقعے کو گمراہی قرار دینا، پھر یہی آگے چلتا ہے تنصیب اور نسب اور ناسبی، پھر سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے متعلق، اور پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عمر زیر بحث آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نکاح کے وقت ان کی عمر 28 برس تھی، اور صحیح بخاری کی روایات وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، بخاری ایسے اور ایسے، اور یہیں سے پھر حدیث کے انکار کی راہ پھوٹتی ہے کہ بخاری میں یہ حدیث غلط ہے، بخاری میں یہ حدیث غلط۔ ہمارے ہاں لائبریری میں ہم ترکی سے لائے تھے ایک نسخہ، مصنف نے 400 غلطیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نکالی ہیں۔ اس کتاب میں 400 غلطی ہیں، تب ان کو بیان کر کے کل یہ کہنا شروع کر دیں کہ حدیث پہ اعتماد نہیں، معاذ اللہ، یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، جو طے کر گئے بڑے بس کافی ہے۔ اختلافات اس کے بعد کے ہیں، 1850 کے بھی بعد کے ہیں، اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا جو دین مسلک مذہب تھا بس ٹھیک تھا، اسی پہ قائم رہنا چاہیے۔